اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنا فریضہ یعنی دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ روزے رکھنے کی توفیق دے، اس فریضے کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح باقی جو اعمال ہیں جو اس مہینے کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق دے، اور ہم جو تھوڑا بہت عمل کریں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی یہ جو ساعات ہیں یہ انتہائی بابرکت ساعات ہیں۔ ان بابرکت ساعات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے تو خیر رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے علاوہ رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اسی مبارک مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس اعتبار سے ماہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق قائم کرنا چاہیے، خصوصاً اس ماہ مبارک کے اندر۔ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا مطالعہ بھی کیا جائے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کن باتوں کا حکم دیا کہ جن پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے کن باتوں سے منع کیا کہ جن سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک کی یہ جو اہم ترین ساعات ہیں، یہ اہم ترین ایام اور اہم ترین راتیں اور اہم ترین گھڑیاں، ان کو بھرپور طریقے سے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے ان ساعات کو، ان ایام کو، ان راتوں کو اپنے لیے نفع بخش بنانا چاہیے، اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے ان قیمتی اوقات کو رمضان المبارک سے متعلقہ جو اہم اعمال ہیں ان اعمال کے اندر قیمتی اوقات کو صرف کرنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وقت برباد کرنے والی، وقت ضائع کرنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت سارے اسباب اور وسائل موجود ہیں جن کے اندر بہت سارے لوگ اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قیمتی اوقات سے بھرپور استفادہ کریں۔ استفادہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ترین دین کا جو علم ہے اور جو اس کی اساس ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید کا علم۔ تو اس لیے ہم نے توحید کے مسائل کو پڑھنے کے لیے اور توحید کے خلاف جو مسائل ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ کورس کروانے کا پروگرام بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ کورس کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کورس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے، کہ ہم اس کورس سے اللہ رب العزت کی توحید کا علم حاصل کریں۔ یہ توحید کا علم جو ہے یہ سب سے اہم ترین علم ہے، یعنی اس سے زیادہ اہمیت والا علم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم ترین علم جو ہے وہ توحید کا علم ہے، تو اس لیے ہم نے کتاب التوحید کو چوز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کتاب التوحید کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کتاب التوحید کے جو رائٹر ہیں، اس کے مصنف ہیں، وہ ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمہ اللہ۔ یہ نجد کے علاقے درعیہ میں پیدا ہوئے، جو کہ ریاض سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے، اور ان کی پیدائش کا سال ہے 1115 ہجری، 1115 ہجری، یعنی 12ویں صدی کے شروع میں ان کی پیدائش ہوئی درعیہ کے اندر۔
اور پھر 1206 ہجری میں یعنی 13ویں صدی کے شروع میں ان کی وفات ہوئی. 1115 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو جس وقت ان کی دنیا کے اندر ان کی آمد کا وقت تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، اس وقت خاص طور پر حجاز کے اندر اور نجد کے اندر جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ شرکیات بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. لوگوں کی بڑی عقیدت تھی قبروں کے ساتھ، قبوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اور بتوں کے ساتھ. اور اسی طرح لوگوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ لوگ پیروں فقیروں کو مانتے تھے اور پیروں فقیروں کے اختیارات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ پیروں فقیروں کے پاس بھی بڑے اختیارات ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے شرکیات بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اور اسی طرح جادو ٹونا اور غیر شرعی دم وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے علاقے کے مشہور علماء کرام سے دین کا علم حاصل کیا اور خاص طور پر قرآن و سنت کے جو بنیادی علوم ہیں، اساسی جو علوم ہیں، ان سے آگاہی حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے علم جہاد بلند کیا. علم جہاد کس کے خلاف؟ شرکیات کے خلاف اور بدعات کے خلاف. چنانچہ انہوں نے بہت سارے وسائل اختیار کیے اس سلسلے میں. ان وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جو کہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر مشتمل تھی. تو ان کتابوں میں سے ایک کتاب کتاب التوحید ہے، جس کو ہمیں انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر پڑھنا ہے. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ قرآنی آیات میں سے ایک آیت ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم بھی اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ اپنی توحید کا علم ہمیں سکھلائے اور اللہ رب العزت ہمیں توحید کا علم دے اور ہم اس کے ذریعے استفادہ کریں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہتے ہیں کتاب التوحید، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ توحید کے اوپر مشتمل ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں؟ تو زوم پر ابھی اس وقت جو حضرات جنہوں نے مجھے جوائن کر رکھا ہے اس زوم میٹنگ روم کو، اور یا پھر یوٹیوب لائیو پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا پھر بعد میں جو حضرات ہماری اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ، یکسو ہو کر توجہ کے ساتھ آپ میری گفتگو سنیں، تاکہ آپ اس درس کے اندر، اس لیکچر کے اندر ہونے والے جو علمی فوائد ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں. توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، وحد یوحد توحیدا. اس کا عربی ڈکشنری کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ایک ماننا، اکیلا تسلیم کرنا. وحد یوحد کا معنی ایک ماننا یا ایک تسلیم کرنا. شریعت کی اصطلاح میں توحید کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں توحید اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ربوبیت میں اور اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک اور اکیلا اور منفرد تسلیم کرنا. اللہ رب العزت کو ایک، اکیلا، منفرد تسلیم کرنا. کس چیز میں؟ سب سے پہلے ربوبیت کے اندر، دوسرا الوہیت کے اندر، اور تیسرا اسماء و صفات کے اندر. ان تین چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کو اکیلا تسلیم کرنا، اس طرح اکیلا تسلیم کرنا کہ ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے. اب میں ان تینوں چیزوں کی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں. ربوبیت کے اندر اللہ رب العزت کو اکیلا تسلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس بات کو دل سے مانیں اور اس کی تصدیق کریں کہ اللہ رب العزت رب ہونے میں اکیلا ہے. اللہ رب العزت کے رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور رب کا جو لفظ ہے
اس کا اردو زبان کے اندر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے پروردگار، رب العالمین کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ لفظ پروردگار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب کا صحیح معنی بیان نہیں کرتا۔ رب کے لفظ کے اندر خاص طور پر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے ملک اور ایک ہے تدبیر۔ لفظ رب کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، خلق، ملک اور تدبیر، یعنی اللہ رب العزت اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق ہے، ایک چیز۔ دوسرا، اللہ رب العزت اکیلا ہی پوری کائنات کا مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اور تیسری چیز میں نے کہا تدبیر۔ تدبیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو سسٹم اور جو نظام بنایا ہے، اس میں، اس سسٹم میں اور اس سسٹم کو چلانے میں اللہ رب العزت اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سسٹم جو ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے بنا دیا ہے، چنانچہ آسمانوں کے ایک سسٹم ہے، زمین کے ایک سسٹم ہے، سورج کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اسکیجول، ایک شیڈول بنا دیا ہے کہ روزانہ کہاں سے طلوع ہوگا، کہاں پر غروب ہوگا، اور کس ملک میں سورج جو ہے وہ کتنے گھنٹے کا ہوگا، سورج یعنی دورانیہ جو ہے، دن کا دورانیہ وہ کتنا ہوگا۔ اور اسی طرح چاند ہے، چاند کا ایک سسٹم اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل ایک باریک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا ہوتا ہے، پھر یہ فل چاند ہو جاتا ہے جس کو بدر کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ پھر یہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مہینے کے آخر میں پھر سے ایک باریک ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے اس کا۔ اسی طرح ستاروں کا ایک سسٹم ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مثال کے طور پر آب و ہوا کا، موسمیات کا ایک سسٹم ہے، اسی طرح سمندروں کا ایک سسٹم ہے، پانی کا ایک سسٹم ہے، خشکی کا ایک سسٹم ہے۔ تو جتنے بھی اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے سسٹمز بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے سسٹم جو ہیں، ان کو بنانے میں اور ان کو چلانے میں اللہ رب العزت اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی توحید جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، ربوبیت پر، جس کے بارے میں میں نے ابھی وضاحت کی کہ ربوبیت کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں، خلق، ملک اور تدبیر۔ اکیلا اللہ رب العزت ہی خالق ہے، اکیلا اللہ رب العزت ہی مالک ہے، اکیلا اللہ رب العزت ہی مدبر ہے اور تدبیر کرنے والا ہے اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی رزاق ہے، تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تمام کے تمام اختیارات کا مالک ہے، ان اختیارات میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ کو کوئی مددگار نہیں چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی کام کو، اپنے کسی بھی سسٹم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو کوئی مددگار نہیں چاہیے۔ اللہ بغیر کسی مددگار کے صرف کن کہتا ہے، اور جو کہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العزت وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ یہ ہوئی اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت، کہ اللہ اپنی توحید کے اندر اکیلا ہے، توحید ربوبیت کے اندر اللہ اکیلا ہے۔ پھر آگئی الوہیت، کہ جس کو آپ نے اکیلا رب مانا، خالق، مالک اور مدبر الامور مانا، وہ اکیلا الہ برحق ہے، سچا معبود ہے، اور تمام کی تمام عبادات کا مستحق ہے، اور اس کی تمام عبادات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں اور اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ توحید الوہیت کیوں کہتے ہیں؟ الوہیت کا لفظ الہ سے ہے، اور الہ کا معنی معبود برحق، سچا معبود اکیلا اللہ ہے۔ توحید عبادت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ جو اکیلا معبود برحق ہے، الہ برحق ہے، اسی کے لیے
तमाम की तमाम इबादत बजा लाना ज़रूरी है, उसकी इबादत में किसी को शरीक करना दुरुस्त नहीं है। चुनाचे दुआ करना इबादत है, ये दुआ किसी और से नहीं हो सकती है। इस्तिगासा करना यानी किसी को मदद के लिए पुकारना, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक इबादत है और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए की जा सकती है। मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी को पुकारा नहीं जा सकता है। इसी तरह से नजर मानना है, नजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और अल्लाह के नाम की मानी जा सकती है, न तो गैरुल्लाह के लिए नजर मानी जा सकती है, ना ही गैरुल्लाह के नाम पे नजर मानी जा सकती है। इसी तरह से ज़िबा करना है, जानवर ज़िबा करना एक इबादत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही इबादत हो सकती है। इस इबादत में भी अल्लाह के सिवा किसी को शरीक नहीं बनाया जा सकता। अल्लाह ही गौस है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह ही मुश्किल वक्त के अंदर इंसानों की मदद करने वाला है, अल्लाह ही फरियाद करने वालों की फरियाद रसी करने वाला है। ये सारी की सारी इबादत जो हैं, ये सारी की सारी अल्लाह के लिए खास करना जरूरी है। इसको तौहीद उलूहियत कहते हैं। तीसरी चीज है अस्मा और सिफात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है अपनी रबूबियत में भी, अपनी उलूहियत में भी और अपने अस्मा और सिफात में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार अस्माए हुस्ना है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना अनगिनत हैं। ऐसे अस्माए हुस्ना हैं जिनको हम नहीं जानते, अस्माए हुस्ना ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम। तो 99 नाम जो कुरान और हदीस के अंदर बयान किए गए हम उनको जानते हैं, और कई ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। उन अस्माए हुस्ना का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, या अल्लाह ने जिस अपनी मखलूक में से किसी को इल्म दिया है तो वो उसी के पास ही होगा। हमारे पास अल्लाह के 99 नामों का इल्म है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ ज़ाती सिफात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ जो है वो दीगर सिफात भी हैं, ज़ाती सिफात, और इसी तरह और भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिनको यानी फ़िअली सिफात कहा जाता है। जैसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाजिल होना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जाना है, अल्लाह का हंसना है, अल्लाह का मुस्कुराना है। ये मुख्तलिफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात है जिन पर इंशाल्लाह आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये जो अस्माए हुस्ना है और अल्लाह की सिफात उलिया हैं, इनके बारे में हमारा ये अकीदा है कि वो अस्माए हुस्ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान किए, या वो अस्माए हुस्ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किए, हम उन तमाम अस्माए हुस्ना को और तमाम सिफात उलिया को मानते हैं, उन पर ईमान लाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा और सिफात को हम उस तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह की शान के लायक हैं, अल्लाह की अजमत और उसकी बड़ाई के लायक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों के साथ, अल्लाह के नामों को किसी के नाम के साथ तशबीह नहीं दे सकते हैं, अल्लाह की सिफात को मखलूक की सिफात के साथ तशबीह नहीं दे सकते हैं, अल्लाह के अस्माए हुस्ना की और सिफात उलिया की मिसाल बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात उलिया जो हैं उनमें तहरीफ नहीं कर सकते हैं, कैफियत बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फना जो सिफत है उसकी कैफियत क्या है हम नहीं जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मिसाल के तौर पर हाथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चेहरा मुबारक है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका वजहु रब्बिका, आपके रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो वजह है, जो चेहरा मुबारक है, उसकी कैफियत हम नहीं जानते हैं। कैफियत बयान करना ये कतन दुरुस्त भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम सिफात उलिया जो हैं हम उनको उस तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान के लायक है। मैं फिर खुलासा करता हूँ, यहाँ मुअल्लिफ ने जो कहा किताबुत तौहीद, यहाँ जो पहला लफ्ज है किताब के बाद अत-तौहीद का लफ्ज है। अत-तौहीद का अरबी ज़बान के अंदर माना क्या है? अकेला और एक मानना, मुतफर्रिद और मुनफरिद मानना। शरई इस्तिलाह के अंदर तौहीद का माना क्या है? तीन चीजों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अकेला तस्लीम करना, रुबूबियत के अंदर भी, उलूहियत के अंदर भी और अस्मा और सिफात के अंदर भी।
ربوبیت کے بارے میں نے وضاحت کر دی کہ ربوبیت سے مراد 3 چیزیں ہیں: خلق، ملک اور تدبیر۔ اللہ اکیلا خالق ہے، اللہ اکیلا مالک ہے، اور اللہ اکیلا ہی مدبر ہے، پورے سسٹم کو، پوری دنیا کے سسٹم کو اکیلا چلاتا ہے۔ اللہ اکیلا رزاق ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ رب العزت ہی اکیلا الوہیت کے اندر اکیلا ہے، اپنے معبود برحق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ توحید الوہیت۔ اور اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے بارے میں بھی میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ اللہ ان 3 اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں بھی اللہ رب العزت اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کتاب التوحید کے چیپٹر کے ساتھ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اب اس چیپٹر میں پہلے باب کے اندر انہوں نے کچھ آیات ذکر کی ہیں اور کچھ احادیث ذکر کی ہیں۔ آئیے ہم ان آیات کو اور ان احادیث کو پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ لیعبدون، لیعبدون، یہ اس لفظ کے آخر میں جو نون کے نیچے زیر ہے، اس نون کی جو زیر ہے یہ بتلا رہی ہے کہ اس کے بعد اصل میں ایک حرف ہے اور وہ ہے حرف یا۔ یہ اصل میں یہ تھا لیعبدونی، اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ لیعبدونی تھا، تو جب اس پر وقف کیا گیا تو وہ جو حرف یا ہے اس کو حذف کر دیا گیا، لیعبدون۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ لیعبدونی، کہ یہ میری ہی عبادت کریں، یعنی عبادت جو ہے یہ صرف اور صرف میرا خاصہ ہے، صرف اور صرف میرا خاصہ ہے، یہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ ہے اصل میں وہ آیت کہ جس میں اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کی خلقت اور ان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ مقصد کیا معلوم ہوا؟ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے الا، یہ جو پہلے ہے نا وما، یہ اس کو ما نافیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد الا ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے عربی زبان کے اندر وہ کیا ہے؟ یہ مفہوم ایک حصر کا مفہوم ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری ہی عبادت کریں، یعنی ایک ہی مقصد ہے جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا، جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ میری غلامی کریں، میری عبادت کریں اور میری توحید کو تسلیم کریں۔ یہ ہے اصل میں جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا اور ان کی خلقت کا مقصد۔ لیکن کتنے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ اپنے اس مقصد حیات سے، اپنے اس مقصد خلقت سے غافل ہیں، بلکہ جاہل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری خلقت کا اصل مقصد کیا ہے۔ لوگوں کے ہاں آج بہت سارے مقاصد ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی کے مقاصد بہت سارے بنا رکھے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے لیے اچھی سے اچھا بنگلہ بنانا چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑیاں ان کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ میں نے اچھی سے اچھی گاڑیاں اپنے لیے جمع کرنی ہے، بہت زیادہ دولت جمع کرنی ہے، بینک بیلنس بنانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، دنیاوی مقاصد۔ لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی اور تمام جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیعبدون، کہ تاکہ یہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ لہذا ہم سب کو اس مقصد کو پہچاننا چاہیے کہ مقصد ہی اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کرنا ہے، مقصد ہی اللہ رب العزت کی توحید کا اعتراف کرنا ہے دل سے، اللہ کی توحید الوہیت، خاص طور پر توحید عبادت، کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے لیعبدون، لیعبدون کا جو لفظ ہے یہ عبادت سے، تو یہ توحید عبادت جو ہے صرف اور صرف اسی لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو۔ اگلی آیت فرمایا وقوله تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقینی طور پر
ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور ہر امت میں رسول بھیج کر اس کو کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو. یہ ہے وہ توحید عبادت، یہ ہے وہ توحید الوہیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اعبدوا اللہ. ہم نے ہر امت کے اندر، یعنی ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کو ہم نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ لوگوں کو جا کے بتلاؤ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو. یعنی توحید عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دو، توحید عبادت کی طرف، توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو دعوت دو. یہ اصل میں دعوت کا اہم محور ہے، یہ دعوت کا، دین کی دعوت کا اہم نقطہ ہے، جس سے آج دعوت و تبلیغ کے اندر جو لوگ مشغول ہیں، اس نقطے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غافل. لوگوں کو توحید عبادت کی طرف دعوت نہیں دیتے. لوگوں کو یہ تو بتلاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رزاق ہے. رب تو بتلاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربوبیت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ توحید عبادت کو بیان نہیں کرتے کہ بھائیو جس کو تم نے رب مانا ہے نا، صرف اسی کو پکارو، اور صرف اسی کو حاجت روا سمجھو، صرف اسی کو مشکل کشا سمجھو، اور صرف اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ، صرف اسی کو غوث اعظم تسلیم کرو، صرف اسی کو داتا سمجھو کہ اس کے سوا کوئی داتا نہیں، صرف اسی کو بگڑی بنانے والا سمجھو کہ اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. یہ ہے وہ توحید عبادت. اس توحید کے لیے اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کو بھیجا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تم اجتناب کرو، پرہیز کرو، کس سے؟ طاغوت سے. یہ طاغوت کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ طاغوت کا جو لفظ ہے یہ طغا یطغو سے ہے، جس کا معنی ہے عربی زبان کے اندر حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا. چنانچہ شرعی اصطلاح کے اندر طاغوت کا معنی ہے کہ ایک انسان حد سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کو وہ معبود سمجھے، چاہے وہ کسی پتھر کو معبود سمجھے، چاہے وہ کسی درخت کو وہ معبود سمجھے، چاہے وہ سورج کو معبود سمجھے، چاہے وہ چاند کو معبود سمجھے، چاہے وہ کسی جانور کو معبود سمجھے، چاہے وہ کسی اور چیز کو معبود سمجھے، چاہے وہ کسی دربار اور مزار کو معبود سمجھے، یا کسی دربار اور مزار کے اندر مدفون کو وہ معبود سمجھے کہ اس کے لیے عبادتیں بجا لائے. تو جو شخص حد سے تجاوز کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حد قائم کر دی کہ آپ نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی. اس حد سے جو بندہ تجاوز کرے گا اور تجاوز کر کے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا، تو وہ گویا کہ طاغوت کی پوجا کر رہا ہوگا، طاغوت کی پوجا کر رہا ہوگا. گویا کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے اور وہ اس پر راضی بھی ہو. طاغوت کی گویا کہ ڈیفینیشن اگر جاننا چاہیں تو میں نے عربی زبان میں بتایا کہ طاغوت طغا یطغو سے ہے، اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا. اور شرعی اصطلاح کے اندر طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ کے سوا پوجا کی جائے اور وہ اس پوجا پہ راضی بھی ہو، چاہے وہ درخت ہو، پتھر ہو، بت ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، کوئی کائنات کی کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے گی تو اس کو طاغوت کے زمرے میں شمار کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے توحید عبادت کا حکم دیا، اعبد اللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے دنیا کے اندر، اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے برات اور لا تعلقی ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا یہ بھی یہی معنی ہے، کوئی الہ نہیں ہے. سب سے پہلے نفی کی ہے، کوئی الہ نہیں. یہ جو ہے نا وجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچنا ہے، یہ وہ ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں. کسی کو آپ نے معبود نہیں ماننا، کسی طاغوت کو آپ نے پوجا عبادت کے لائق نہیں سمجھنا ہے. آپ نے اگر عبادت کے لائق سمجھنا ہے تو کس کو سمجھنا ہے؟ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو. اسی طرح
تیسری آیت وقولہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدو، یہ اللہ اللہ اصل میں اکٹھا لکھا ہوا ہے، اصل میں ہے ان لا، وقضى ربک ان لا، لیکن اس کو نون کو لام کے اندر ملا کر جس کو ادغام کہا جاتا ہے، ادغام کرنے کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ، حقیقت میں ان لا ہے. تو یہ جو ان ہے نا، ان اس کو کہتے ہیں ان تفسیریہ یا ان بیانیہ. آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ ہے؟ وہ فیصلہ، اس کا بیان کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ آگے. ان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ان تفسیر کر رہا ہے کہ اللہ کے، آپ کے رب کا فیصلہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ لا تعبدوا الا اياه، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اور صرف اسی کی. یہ ہے وہ توحید عبادت، یہ ہے وہ توحید الوہیت. آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اور فیصلے سے مراد آپ کے رب کا حکم ہے کہ تم کیا کرو، لا تعبدوا الا اياه، کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک حکم یہ بھی دیا، ایک فیصلہ یہ بھی فرمایا کہ وہ بالوالدین احسانا، آپ نے اپنے حقیقی رب کی ہی عبادت کرنی ہے، اور اپنے والدین جو کہ آپ کے دنیا میں آپ کو لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوشگوار بنا کے رکھیں. اور آگے پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی احکامات دیے ہیں جن کو ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے. اسی طرح اگلی آیت وقولہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہاں بھی اللہ رب العزت نے توحید عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی شرک کرنے سے بھی منع کر دیا. عبادت اکیلے اللہ کی ہوگی اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں بنایا جا سکتا. پھر اگلی آیت قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کہہ دیجئے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بڑی اہم آیات ہیں. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ہم انشاءاللہ ان آیات کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا، آپ کہہ دیجئے کہ آئیں، تعالو آئیں، اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں. ان حرام کی ہوئی چیزوں کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے پہلے شرک کرنا ہے. لا تشرکوا بہ شیئا، یہاں بھی ان جو ہے نا، اللہ اصل میں ان لا ہے، تو ان جو ہے یہ بیانیہ ہے، تفسیریہ ہے، یعنی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کا بیان آگے آ رہا ہے، جو چیزیں حرام کی گئیں ان کی تفسیر آگے آ رہی ہے. پہلی چیز جس کو حرام کیا گیا وہ کیا ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرنی ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم، اور تم نے اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا ہے، من املاق، غربت کی وجہ سے. لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تم نے غربت کی وجہ سے مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا ہے. یہ لوگ غریب ہوتے ہیں تو غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، یا تو ان کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، اور اگر حمل ٹھہرتا ہے تو اس کو ضائع کروا دیتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، یا پھر پیدا ہونے کے بعد اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، جیسے کہ جاہلیت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ غربت کی وجہ سے تم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور جو تمہاری اولاد ہے نا انہیں بھی ہم نے ہی رزق دینا ہے. رزق کا معاملہ ہمارے ذمہ ہے. رزق کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے تم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور تم نے قریب نہیں جانا بے حیائی کے کاموں کے، ما ظهر منها وما بطن، جو ظاہر ہوں ان کے بھی، وما بطن، اور جو چھپے ہوئے ہوں. ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی بے حیائی ہو، ہر قسم کی بے حیائی کے تم نے قریب بھی نہیں جانا ہے. یہاں آپ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بے حیائی کے کام نہ کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا لا تقربوا،
بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ اس میں مبالغہ ہے، مبالغہ، کہ آپ نے حد درجہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بے حیائی کے کام جو ہیں آپ ان سے ہر صورت میں بچے رہیں، قریب بھی نہیں جانا ہے، تاکہ آپ ان بے حیائی کے کاموں سے بچے رہیں۔ کیونکہ جو قریب ہوگا، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، وہ جس طرح شیطان انسان کو بے حیائی کے کام کی طرف لے کے جاتا ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے جیسے وہ قریب ہوتا جائے گا، ویسے ویسے وہ بے حیائی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم نے نہیں قتل کرنا ہے کسی ایسی جان کو کہ جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، مگر ہاں حق کے ساتھ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ قصاص کے اندر قتل کرنا جائز ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں حق کے ساتھ قتل کی: قصاص کے اندر یعنی بدلے میں، اور دوسرا اگر شادی شدہ زانی ہو اس کو رجم کر کے مارا جا سکتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تینوں سزائیں جو ہیں یہ باقاعدہ جو قاضی ہے، جو جج ہے، یہ جو کورٹ ہے، اسلامک کورٹ، اس نے یہ تینوں سزائیں سنانی ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور اسی نے انتظامیہ کے ذریعے ان فیصلوں کو نافذ کروانا ہے۔ عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں قتل کر دیں، نہیں۔ پھر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کام ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم نے یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یہ بھی یہاں بھی آپ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی ایسا کوئی بھی سٹیپ نہیں اٹھانا کہ جس کی وجہ سے، جس کے بعد تم یتیم کا مال کھانے لگو، اس سے بچنا ہے۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھے طریقے سے تم یتیم کا مال اگر اسی کی مصلحت کے لیے، اسی کے مفاد کے لیے اگر تم استعمال کرو تو پھر ٹھیک ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے گا تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دو، تاکہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق وہ اپنے مال کو خرچ کر سکے۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم نے ماپنے اور تولنے کے ماپ اور تول کو تم پورا کرو بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ۔ ڈنڈی نہیں مارنی ہے، ماپ تول کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی، بلکہ تم نے عدل و انصاف کے ساتھ پورا پورا دینا ہے اور پورا پورا لینا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم انسان کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، کیونکہ ماپ اور تول کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لین دین کے معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، انسان اگر نہ بھی چاہے تب بھی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں کرتے مگر اتنا ہی جتنا اس کی استطاعت ہوتی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اچھا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے سامنے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ کام ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، جس کو انبیاء بھی بیان کرتے رہے اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور صحابہ کرام اسی راستے پہ چلتے رہے، تابعین اسی راستے پہ چلتے رہے، ائمہ محدثین اسی راستے پہ چلتے رہے، تو ہمیں بھی اسی قرآن و حدیث کے راستے پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم نے دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرنی، دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا، ورنہ پھر کیا ہوگا، دوسرے راستے تمہیں گروہوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، فرقوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے گروہ، بہت سارے فرقے موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم جو ہے اس کی اتباع کرنے کی بجائے، اس کو فالو کرنے کی بجائے لوگ ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگے، تو اس کی وجہ سے فرقے بنتے گئے۔ تو فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ کام ہیں کہ جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور پرہیز کرتے رہو۔ اب یہ جو آیات ہے نا سورۃ الانعام کی، میں یہاں ایک آخری نقطہ بیان کر کے بس اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ ہمارا اگرچہ آج پہلا باب بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ یہ کوشش کریں گے کہ بر وقت ہمارا درس شروع ہو
اور ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. بس آخری نقطہ بیان کر کے درس ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں نا سورۃ الانعام کی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں کی ہیں، 10 وصیتیں، اور ان کو الوصایا العشر کہا جاتا ہے. الوصایا العشر، پہلی آیت کے اندر 5 وصیتیں ہیں، دوسری آیت کے اندر 4 وصیتیں ہیں، اور تیسری آیت کے اندر 1 وصیت ہے. یوں یہ ٹوٹل 10 وصیتیں ہیں. ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور ان کا ترجمہ اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بس ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، تو آج کا جو درس ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ ہماری یہ تمہید کے طور پر ہمارا یہ لیکچر تھا، ہماری یہ کلاس آج بطور تمہید تھی. تو کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے ہم بر وقت یعنی ٹھیک 5 بجے کویت کے ٹائم کے مطابق 5 بجے ہماری کلاس شروع ہو، اور ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کتاب کو کور کر لیں اس پورے مہینے کے اندر. یہ یاد رہے کہ یہ جو کورس ہے اس کے لیے ہفتے میں 5 دن ہیں، سنڈے منڈے اور سیٹرڈے سنڈے منڈے، اور پھر ٹیوزڈے کو چھٹی. لیکن جو ٹیوزڈے ہے کل چھٹی نہیں ہوگی کیونکہ کل دوسرا ہی دن ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ 4 دن لگاتار ریگولر ہم یہ کلاس لیں گے، ٹیوزڈے اور وینسڈے اور تھرسڈے کو. پھر اس کے بعد فرائیڈے کو انشاءاللہ چھٹی ہوگی. تو فرائیڈے کو انشاءاللہ ہم یہ جو 4 دن کے جو لیکچرز ہوں گے ان میں سے ہم انشاءاللہ آپ کو کوئز بھیجیں گے، سوالات بھیجیں گے تاکہ آپ ان کے جوابات ہمارے انہی لیکچرز کے اندر سے ہی آپ لیکچرز کو سن کر ہی ان کے جوابات دیں. تو بس اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ قبول کر لے. میرے بھائیو، یہ توحید اللہ کا سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اللہ کے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بنائے، توحید پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ توحید کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنی باتیں ہیں، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی و لکم